الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن مجید کی جو دوسری صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البقرہ، اس کی تفسیر کی ہم نے شروعات کی، ابتدا کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر کن واقعات کو اور کن احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور ہم نے سورۃ البقرہ کی شروع کی 3 آیتوں کی تفسیر ہم نے سنی. اب یہ قرآن مجید اور سورۃ البقرہ کی 4تھی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیابی پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اولئک علی ھدی من ربہم. کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامیابی پانے والے ہیں؟ ان لوگوں کی 6 صفات کو قرآن مجید کی دوسری صورت کی 4 آیتوں میں بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں. سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پر. یعنی کامیابی پانے والوں کی، ہدایت پانے والوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہدایت پانے والے لوگ، اللہ کی طرف سے کامیابی پانے والے لوگ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پر، دلائل کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں. ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر نہیں، بلکہ دلائل کی بنیاد پر. یا تو وہ دلائل قرآن سے ثابت ہو، یا تو وہ دلائل احادیث مبارکہ سے ثابت ہو. جب ان چیزوں کو سن لیتے ہیں تو بغیر چوں چرا کے ایمان لا لیتے ہیں. یہ ہدایت پانے والوں کی سب سے پہلی علامت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ہم نے اس کو گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اب بس مجملاً اس آیت کے ضمن میں اس کا بیان چل رہا ہے. اور دوسری صفت ہدایت پانے والوں کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز کا قائم کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ہدایت پانے والوں کی سب سے بڑی علامت ہے. کیونکہ الصلاۃ عماد الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جب دین کا ستون ہی کمزور ہو جائے، جب دین کا ستون ہی ایک متقی کے اندر، ہدایت پانے والے کے اندر نہ رہے، تو گویا وہ متقی نہیں ہوا اور ہدایت پانے والا نہیں سمجھا جائے گا. تو ہدایت پانے والے کی دوسری صفت یہی ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز سے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں. ایک حدیث میں ہے اول من یحاسب بالعبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بندے سے جو قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا. فإن صلحت صلح سائر عمله. بس اگر نماز صحیح نکل گئی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے. وإن فسدت فسد سائر عمله. اور اگر نماز اس کی فاسد نکل گئی،
دیا سارے اعمال خراب نکلے. تو ایک متقی کے لیے اور ہدایت پانے والے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان بالغیب ہے. پھر دوسرے نمبر پر اقامت یعنی نماز کا قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو تیسری چیز ہدایت پانے والوں کی جو صفت بیان فرمائی، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، نفلی صدقات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی مدرسے والوں کی مدد کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کے مطابق لوگوں کو راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اگر عقل دیا ہے تو عقل کے مطابق اچھے فیصلے سنا کر لوگوں کی رہبری کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے فلاں کام خیر ہے، فلاں کام میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور فلاں کام میں تمہارے لیے خرابی ہے. عقل خرچ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے اعتبار سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور یہ متقین اور ہدایت پانے والوں کی تیسری صفت ہے. اور چوتھی صفت جو بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے. یعنی قرآن مجید پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ایک ایک آیت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، ایک ایک حرف پر ان کا ایمان ہوتا ہے. اگر کسی کا ایمان ایک حرف پر نہیں ہے، اگر کوئی ایک آیت کا بھی انکار کر رہا ہے تو وہ گویا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسا کہ ابھی حال میں، بس مثال کے لیے میں حالیہ ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی حال ہی میں ایک ملعون جس کا نام وسیم رضوی ہے، وہ قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کر رہا ہے، بلکہ بعض آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اپنے احکامات کو نازل کیے ہیں. اب وہ ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، اس میں تبدیل کیا گیا ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. تو ایسے لوگ کبھی بھی مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتے. گویا کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل گئے. اب اس کو مسلمان بھی کہنا ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. تو مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک مومن کی علامت اور اس کی صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب پر. اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کی ایک ایک آیت سچی ہے، اس کا ایک ایک رکوع سچا ہے، اس کا ایک ایک سورہ سچا ہے. اس طریقے کا اگر یقین رکھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، متقی ہے، اور یہ ہدایت پانے والوں کی صفات میں سے ہے. وما انزل من قبل، قرآن مجید ہی نہیں بلکہ آگے یوں فرمایا کہ متقین اور ہدایت پانے والوں کی صفات یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا، تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحائف، جتنے بھی صحیف ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کون؟ متقی لوگ، ہدایت پانے والے لوگ. اگر کوئی اللہ کی طرف سے جو تورات نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو انجیل نازل ہوئی، جو زبور نازل ہوئی، اگر کوئی مسلمان اس تورات اور انجیل کا، جو تورات کے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوئی، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان نہیں ہوتا، تب بھی وہ متقی نہیں ہوتا، تب بھی وہ ہدایت پانے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں پر، اپنے انبیاء پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، چھٹی جو صفت بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی آخرت کا دن یقینی ہے، ہمیں موت یقینی آنی ہے، آخرت کے دن ہمارے اعمال کی پیشی ہونی ہے، وہاں پر جا کر ہمیں حساب دینا ہے. اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ ذرہ برابر کی دنیا میں نیک عمل کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے، اور اس کا اجر ہمیں اللہ کے یہاں ملے گا. اور جو کچھ ہم ذرہ برابر کی برائی کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں اللہ کے یہاں دینا ہوگا، اور اس کا عقاب، اس کی پکڑ اللہ کی طرف سے ہم ہوگی. اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اور یہ 6 صفات ہیں مومنین کی، متقین کی، ہدایت پانے والوں کی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے اندر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ سے مراد یہ 6 صفات پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. پھر اگلی آیت میں یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید کا
آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، ایک آیت کا ایک آیت کے ساتھ، ایک سورت کا ایک سورت کے ساتھ ربط ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر مفسرین کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ربط نہیں ہوتا، بلکہ یہ شاہی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب چاہے جیسے چاہے اپنے بندوں پر فرمان کو، حکم کو نازل فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے اپنی رعایا کے ذمے، کسی کے حوالے کپڑے دھونے کا کام دیتا ہے، کسی کے حوالے تالا لگانے کا کام دیتا ہے، کسی کے حوالے سارے محل کو جھاڑو لگانے کا کام دیتا ہے۔ یعنی جیسے بادشاہ کے ذہن میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، اس طرح کے احکامات اپنی رعایا پر جاری کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی شاہی قرآن ہے، شاہی فرمان ہے، جیسے چاہے اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو نازل فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی ربط و تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفسرین کی ایک دوسری جماعت، ایک دوسری گروہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کے باقاعدہ قرآن کے اندر ربط ہے، تعلق ہے ایک دوسرے کا، آیت کا آیت سے، سورت کا سورت سے، اور رکوع کا رکوع سے تعلق ہے۔ اس جماعت میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، آیتوں کا آیتوں سے ربط ہے، اور رکوع کا رکوع سے ربط ہے۔ جیسے وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ہدایت کی دعا کی، تو ہدایت کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہدایت کے لیے اگلی آیت سورۃ البقرہ میں آیت نازل، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب تم ہدایت تلاش کر رہے ہو تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آپس میں ربط ہوا، تعلق ہوا آیت کا آیت سے۔ ایسے ہی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت کا ربط اگلے والی آیت سے ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ربط ہوا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ برابر ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت و تبلیغ جیسا عمل کیوں کرتے کر بھیجا؟ جب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہاں پر دعوت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ قم فانذر، اے نبی کھڑیے اور ڈرائیے اپنے رب سے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ایک اشکال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ سواء علیہم میں جو ضمیر لائی گئی ہے علیہم، ان پر، یعنی برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آپ کے لیے نہیں فرمایا، سواء علی کا نہیں فرمایا، علی کا اگر فرماتے تو آپ پر، آپ کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں علیہم، ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں۔ یعنی علیہم لا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ ان کفار سے خطاب ہے اس آیت کا، علیہم انذرتہم۔ اور یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو کوئی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم برائی سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ صرف دعوت پہنچانا ہمارا کام ہے، اب قبول کرے یا نہ کرے وہ ان لوگوں کے اختیار میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے،
من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، کہ جو کوئی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے لیے اجر اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اجر جو اس کی بات کو مان کر کے عمل کرنے والوں کو دیا جاتا ہے. یعنی جتنا اجر عمل کرنے والے کو دیا جا رہا ہے اتنا ہی اجر بات کے پہنچانے والے کو دیا جا رہا ہے. ومن دعا الى ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من تبعه، اور جو کوئی ضلالت کی گمراہی کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے کہ جتنا گناہ اس کی برائی کی دعوت کو سن کر کے برائی کرتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو کوئی داعی ہوتا ہے اس کے لیے ثواب ملنا یقینی ہے، چاہے لوگ عمل کریں یا نہ کریں. علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لا یؤمنون پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر صحابہ بھی تو کافر تھے، مشرک تھے، آپ کی دعوت پر انہوں نے ایمان لایا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، پھر لا یؤمنون کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون لوگ ایمان لائیں گے، کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پر جو خطاب ہے ان کفار کے لیے ہے کہ جو اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے، جو اپنی انا پر اڑے ہوئے تھے، جن کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ یہ کتاب حق ہے، جن کے سامنے صاف صاف بیان کیا جا چکا تھا کہ اس کے اندر ساری ہدایت کی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے، جن لوگوں نے ضد پر اڑے رہے، جن لوگوں نے اپنی انا دکھائی، ان لوگوں میں سے کون؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، شداد، حامان، نمرود. ان لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کے ڈرانے یا نہ ڈرانے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ان کے حق ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. ان کے لیے حق یہ واضح ہو چکا ہے کہ کون سی کتاب ہدایت کی ہے، کون سا دین ہدایت والا ہے. اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو یہاں پر اس آیت کی تفصیل یہاں پر مجملاً بیان کیا گیا ہے. اس آیت کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ میں بیان کی گئی ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری اور ڈرانے والی ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بس بعض ان میں سے اکثریت نے اعراض کیا. فهم لا يسمعون، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ان کی باتوں کو سننا نہیں ہے. یعنی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء دنیا میں تشریف لے گئے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لیے. وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا مزید یہ کہا، ایک تو اعراض کیا کہ ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، پھر مزید انہوں نے یہ کہا کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل خلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی تم دعوت دے رہے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹے ہیں، یعنی ہم نے اپنے کانوں کے اندر روئی کو ٹھوس لیا ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے. فعمل اننا عاملون، تم جو چاہے کرو، ہم جو چاہے کریں گے. تو یہاں پر جب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہدایت پر نہیں آنا ہے، جب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اس بات کو نہیں ماننا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ضابطہ ہے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادھر کر دیتے ہیں. اب یہ کفار مشرکین حق واضح ہونے کے باوجود جب وہ اپنے انا پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی ضلالت پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کے بتلانے والوں سے کانوں میں روئی ٹھوس رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو پھیر رہے ہیں، اپنے دلوں کو ان کی طرف سے ہٹا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، نولی، تم جدھر جانا چاہتے ہو ہم ادھر ہی آپ کو بھیج دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ضلالت و گمراہی کے گڑھوں میں اتر دیتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو اس میں ان کفار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پہلے ہی سے یہ طے کر لیا
باتوں کو ماننا نہیں ہے۔ تو پھر آگے آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی اس آیت کی تفسیر اگلی جمعہ ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے، ضلالت و گمراہی کے گڑھوں میں اللہ ہم سب کو اترنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔